اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 196 سے، اور پارہ نمبر 2 ہے سیقول السفہاء۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 196 سے حج اور عمرہ کے بنیادی احکامات ذکر ہیں، خاص طور اس کی تفصیل نہیں ہے، ترجمہ ہے اور مختصر سی اس کی تفسیر ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کرنے گئے تو کفار نے روک دیا، تو ایسی صورت میں جب محرم احرام باندھ کر جائے اور کسی وجہ سے عمرہ حج نہ کر سکے تو اس کا کیا حکم ہوگا، اور اس کے ساتھ دوسرے بہت سارے احکامات ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، وَأَتِمُّوا اور تام کرو یعنی پورا کرو، حج اور عمرہ اللہ کے لیے، یعنی اس کے احکامات اللہ کی رضا کے لیے صحیح ادا کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، فَإِنْ پھر اگر احصرتم تم روک لیے جاؤ، فَمَا اسْتَيْسَرَ فما یعنی تو جو استیسر آسان ہو، میسر ہو، من الہدی قربانی میں سے، یعنی احرام باندھ لیا ہے حج کا یا عمرے کا اور روک لیے گئے، جیسا کہ اس وقت صلح حدیبیہ کے وقت ہوا 6 ہجری میں، مسلمانوں کو عمرہ سے روک لیا گیا، تو اس وقت بھی کوئی شخص احرام باندھ لے، کسی وجہ سے روک لیا گیا، چاہے دشمن کی وجہ سے چاہے بیماری کی وجہ سے، تو جو آسان ہو قربانی کا جانور، بکری ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، ان میں سے جو قربان کر سکتا ہے اس کو قربان کرے گا۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور نہ حلق کرواؤ اپنے سروں کا، یعنی حلق کروانا سر منڈوانا، اور اپنے سروں کو منڈواؤ نہیں، کیونکہ اوپر جو تھا روک لیا گیا حج عمرے سے، پھر وہ جانور قربان کر کے احرام کھول لیا جاتا ہے، یعنی اب بس احرام کھول لیا، حلال ہو گئے، اب یہ جو عمرہ رہ گیا حج، یہ بعد میں اس کو قضا کرنا ہے، اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ فرمایا کہ اپنے سروں کو منڈواؤ نہیں، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الہدی قربانی کا جانور پہنچ جائے، یبلغ پہنچ جائے قربانی کا جانور، محلہ اپنے حلال ہونے کی جگہ جہاں قربان ہوتا ہے، یعنی وہ حرم کی حدود ہے، وہاں پہنچ جائے، کسی کو کہہ کر کے وہاں ذبح کروا دیں اور پھر احرام کھول دیں، اور پھر اپنے سروں کو جو ہے منڈوا سکتے ہیں۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ، فمن پس جو شخص کانا ہو، منکم تم میں سے، مریضن بیمار، او بھی یا بھی اس کو ہو، اذن کوئی تکلیف، ایذا کہتے ہیں تکلیف کو، مر رأسہ اس کے سر میں، یعنی احرام کھولنے سے پہلے سر منڈانا، بال کاٹنا جائز نہیں ہوتا، لیکن یہ جو ہے کیا کیا تھا کہ اس میں بیماری آ گئی، احرام پہنا ہوا ہے اور اس میں پھر سر میں مریض ہو گیا یا سر میں بیماری ہو گئی، تکلیف ہو گئی، جوئیں ہیں، کچھ بیماری ہے، اور وہ بال کاٹنا چاہتا ہے تو پھر کاٹ سکتا ہے، پھر لیکن کچھ فدیہ دینا ہوگا۔ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، احرام کی حالت میں بال کاٹے ہیں، سر منڈایا ہے، بیماری تھی، لیکن پھر بھی فدیہ بنے گا۔ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، 3 روزے رکھ لے، من صیامن فدیہ ہے روزوں میں سے، او صدقہ یا صدقہ کرے، یعنی جو صدقہ فطر میں ہم گندم دیتے ہیں وہ، او نسک یا قربانی کا جانور میسر ہے اس کی قربانی کر دے، جو بھی آسان لگے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَإِذَا پھر جب، امن تم امن میں ہو،
دشمن نے روکا نہیں حج عمرے سے، تم امن میں ہو. فمن تمتع، تو جو شخص تمتع فائدہ حاصل کرے، بالعمرتی عمرے کے ساتھ، الی الحج حج کے ساتھ، عمرہ کرنے کا فائدہ حاصل کیا حج کے ساتھ. حج کے دن ہیں، اس وقت بھی لوگ حج پر گئے ماشاءاللہ، تو وہ حج کریں گے جب حج کے دن آئیں گے، لیکن اس سے پہلے وہ عمرہ بھی کرتے ہیں، دونوں کا فائدہ حاصل کرتے ہیں. تو جو امن کی حالت میں اس طرح کرے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو یہ جو فضیلت حاصل کرنے پر اس کو شکرانے کے طور پر قربانی کرنی چاہیے. پس فما، تو استیسر، جو میسر ہو، من الہدی، قربانی کے جانور میں سے اس کو قربان کرے اللہ کی رضا کے لیے. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اگر قربانی نہیں کر سکتا تو روزے رکھنے ہیں. فمن، پس جو، لم یجد، نہ پائے، لم نہ یجد، پائے نہ پائے، فصیام، تو روزے رکھے، 3 ایام 3 دن، فی الحج حج کے دنوں میں، وسبعۃ، اور 3 روزے، اذا رجعتم، جب تم لوٹ کر جاؤ. 10 روزے رکھنے ہیں اور 3 وہیں حرم میں رکھے حج کے دنوں میں، 7 بعد میں رکھ لے جب دل چاہے گھر آ کر، تو 10 ہوں گے. فرمایا تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ 10 مکمل ہوئے، یہ 10 روزے مکمل ہوئے. کیونکہ قربانی کر لیتا جانور، وہ نہیں کر سکتا، غریب ہے، تو پھر 10 روزے رکھ لیں، 3 وہاں حج کے دنوں میں، 7 بعد میں آ کر. ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ لمن اس شخص کے لیے ہے، لم یکن، نہ ہو، اہلہ اس کے گھر والے، حاضر المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس رہنے والے، یعنی جو مکہ کے پاس حرم میں رہنے والا ہے، میقات کے اندر رہنے والا ہے، اس کی فیملی وہاں رہتی ہے، تو یہ اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ حج عمرے کو اکٹھا کرے، بلکہ پاکستان، انڈیا، دور دراز سے لوگ جو جاتے ہیں وہ پھر حج عمرے کو اکٹھا کریں، سعادت حاصل کریں. قریب کے رہنے والے تو بعد میں بھی کر سکتے ہیں، تو وہ اس طرح نہ کریں، دور سے آنے والے حج عمرے کو اکٹھا کر سکتے ہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم سب ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے نافرمانی کی صورت میں. تو اللہ نے جو فرمایا ہے اس طرح کرنا ہے. یہ رکوع مکمل ہوا، لیکن یہ ساری تفصیل آگے چل رہی ہے. آیت نمبر 196 مکمل ہوئی، آگے آیت نمبر 197. اس تفسیر کو آگے پڑھیں گے. بیچ میں درمیان میں آپ سے مختصر بات کرنا چاہوں گا. وہ جو